ایک شخص کبھی دائیں کبھی بائیں دشمن کے لشکر میں پریشانی کے عالم میں ہے۔ کون ہے؟ وہ شخص ہے جس نے امام کی سواری کو روکا تھا۔ امام کی سواری جا رہے تھے، امام کو روکا تھا، آپ ادھر نہیں جا سکتے۔ امام نے کیا کہا تھا حر کو کہ حر تیری ماں تیرے عزا میں بیٹھے۔ اس نے پلٹ کے کیا کہا؟ کہا میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ کچھ جواب کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، مگر میں آپ کی والدہ کے احترام میں، بس یہ احترام حر کو حر علیہ السلام بنا گیا۔ یا سیدہ، مدینہ سے محرم کا چاند نکلتا ہے تو یہ ماں مدینہ چھوڑ دیتی ہے۔ شہر، گلیاں، امام بارگاہ، گھر، اپنے بیٹے کے لیے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ یا سیدہ، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہماری اس عبادت کو قبول کیجیے۔ عزیزان محترم، 3 لوگوں پر امام حسین نگاہ کرتے ہیں، 3 لوگوں پر۔ پہلا، جو امام کی زیارت پہ جاتا ہے، جو زوار ہے نا کربلا، امام کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ دوسرا، جو گریہ کرتا ہے۔ آپ رو رہے ہیں، حدیث ہے آئیے کہ جو روتا ہے، جو گریہ کرتا ہے، امام اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو، اس لیے روایات میں اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اپنی شکل رونے والی بنا لیا کرو، شکل بنا لیا کرو رونے والی۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو مجلس عزاداری کا انعقاد کرتا ہے، امام کی نگاہ ہوتی ہے اس کو۔ اس لیے کسی کی مجلس کو چھوٹا بڑا مت سمجھا کریں، کسی کی مجلس کو یہ مت سمجھا کریں یہ مجلس بڑی ہے یا نہ، مجلس جس کی بھی ہے، امام حسین کی نگاہ اس کے اوپر ہے۔ بہت بڑے عالم دین کا واقعہ کہ جو مجلس میں پڑھتے تھے، ایک دفعہ کہیں بچوں کی مجلس پڑھی اور پھر اس کے بعد جلدی جلدی میں بس چلے گئے، تو بی بی خواب میں آئیں اس عالم دین کے اور کہا میں آپ سے راضی نہیں ہوں۔ کہا یا سیدہ میں قربان آپ پر، میرے سے کیا غلطی ہو گئی؟ کہا بچوں کی مجلس میں تم چائے پیے بغیر چلے گئے۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارے لیے کوئی چھوٹی بڑی چیز ہو سکتی ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ خلوص دیکھتے ہیں، وہ اخلاص دیکھتے ہیں۔ جناب حر نے کہا مولا میں آپ کی ماں کے لیے یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ وقت گزر گیا، شب عاشور، حر ٹہل رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حر کیا ہو گیا؟ کہا قرار نہیں تھا کہ جنگ ہو۔ کہا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کوفہ میں سب سے شجاع شخص کون ہے تو ہم تمہارا نام لیتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ صبح حر نے اپنے بیٹے سے کہا، جو بیان ہوتا ہے، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا اور کہا مجھے امام کے پاس لے چلو۔ جیسے ہی حر اپنے فرزند کے ساتھ آئے، جناب علی اکبر نے دیکھا تو بابا سے کہا بابا حر کہاں، احترام سے لے کر آؤ۔ آئے مولا کے پاس، مولا کی خدمت میں، کہا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ
ان اللہ یحب التوابین، اللہ پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور حسین کیوں نہ کرے، حسین کیوں نہ کرے؟ ہم تو سمجھے ہی نہیں امام حسین کو، ہم نے تو امام حسین کو فرقوں میں بانٹ دیا۔ وہ تہران کے عالم دین رات کی تاریکی میں مجلس پڑھ کے آ رہا، دیکھا ایک شخص نشے کی حالت میں، کہا شیخ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کہا کبھی ہمارے لیے بھی مجلس پڑھ دو۔ تو انہوں نے کہا میں اب اس سے کیسے کہوں؟ کہا ہاں تو مجلس رکھو تو ہم آ جائیں گے۔ کہا ابھی پڑھ دو۔ کہا مجلس بغیر ممبر کے تو ہو ہی نہیں سکتی، ممبر ہوگا تو مجلس ہوگی۔ اب وہ مولانا اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے کہ میں کہاں اس کے منہ لگوں، نکلوں میں یہاں سے۔ وہ شخص جھک گیا، کہا شیخ ممبر تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی پیٹھ پہ بیٹھا، میں نے صرف بسم اللہ پڑھی تو کانپنے لگا۔ میں گھبرا کے ہٹ گیا، دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو۔ کہتا ہے شیخ میں تمہیں گھر تک چھوڑا ہوں؟ میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں۔ کہا نہیں میں چھوڑ آتا ہوں، کوئی تمہیں تنگ نہ کرے۔ گھر کے دروازے سے جب وہ مولانا اندر جانے لگا، کہا شیخ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہاں پوچھو؟ کہا روز محشر ممبر حسین آگ میں جلایا جائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا حسین، حسین کریم ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ نے کہا نہیں، ممبر حسین نہیں جلایا جائے گا، یہ ہے حسین، ان الحسین۔ کیسے ہو سکتا تھا حر کو چھوڑ دے؟ علامہ کاشانی بیان کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روز قیامت اگر میرے اوپر یہ راز کھل جائے کہ امام حسین نے ایک رات مہلت کیوں مانگی تھی، ایک رات کی مہلت مانگی تھی نا، ایک رات، جو عباس ان سے کہو ایک رات دے دے، کہ اگر قیامت میں یہ راز کھل جائے کہ امام حسین نے صرف حر کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی تو میں تعجب نہیں کروں گا۔ حسین کریم ہے۔ ایک شخص وقت کے امام کو ایک حر کا انتظار ہے، پلٹ کہ مولا مجھے جانے دے، خدا قبول کرے آپ کے گریے کو، خدا قبول کرے۔ گریا آنکھوں سے نہیں ہوتا، قلب سے ہوتا ہے، قلب سے۔ درد محسوس کرنا ضروری ہے۔ کہا مولا مجھے جانے دے۔ کہا اور جاؤ، مولا مہمان آیا ہے، تھوڑی دیر تو روکے، تھوڑی دیر تو بیٹھائیں، آواز آئے گی۔ کہاں؟ خیموں میں پانی نہیں ہے، اور جاؤ جاؤ۔ سب سے آخر آئے، سب سے پہلے حر سے پہلے حر کا بیٹا شہید ہو گیا، گرا۔ حر اپنے بیٹے کے جنازے پہ امام حسین پہلے پہنچ گئے۔ اللہ، اگر طاقت ہو تو یہ جملہ سن لیجئے گا۔ امام حسین نے حر سے کہا حر، جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا۔ حر، جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا، میں کہوں گا حر کچھ دیر زندہ رہتے تو دیکھتے کہ ایک باپ جوان بیٹے کے لاشے پر کیسے آتا۔ خدا آپ کو خدا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وقت گزر گیا، حر خود گئے۔ بس آپ کی زحمت ہے تمام، بس آپ کی، خدا قبول کرے، مجلس ہو گئی، بس میں اپنی نوکری پوری کر رہا ہوں۔ حر
کہتے ہیں جانے سے پہلے شہزادی کے خیمے کے باہر آئے اور کہا کہ علی کی بیٹیوں، روز قیامت میری شکایت نہ کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بس یہ کہا ہر چلے گئے، اور لڑے، شہید ہو گئے، گر گئے۔ امام حسین پہنچے، امام حسین نے ہر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ اللہ اکبر، کتنے خوش قسمت ہیں ہر۔ کہا ہر، تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا تھا۔ اللہ، ہر تم آزاد ہو گئے۔ آزاد، قیامت کا انتظار نہیں کیا جزا دینے کے لیے، اپنی والدہ کا رومال نکالا، ہر کے ماتھے پر باندھ دیا۔ میں کہوں کہ قیامت کا انتظار نہیں کیا، ہر نے ماں کا احترام کیا تھا۔ ہر دنیا میں جزا لے گئے۔ عزاداران محترم، بس یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز قیامت میں ان حالات میں بھی اپنوں کے لیے اس جگہ کو قائم کیا۔ آج بھی ہر کا روزہ کتنوں کے لیے ایک جگہ بنا ہوا ہے، کتنے ہر کے روزے پر جاتے ہیں، شفا پاتے ہیں۔ گویا ہر آج تک اس شفا کو بانٹ رہے ہیں۔ عزاداران محترم، بس میں بہت تھوڑا پیچھے چلتا ہوں کہ جب امام حسین کی انہی ایام کے اندر ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ امام حسین چھوٹے سے تھے، اپنے نانا کے گھر آئے، نانا سو رہے ہیں۔ نانا نے ام سلمہ کو کہا میں سو رہا ہوں، کسی کو آنے نہیں دینا۔ امام حسین جانے لگے، کہا نانا سو رہے ہیں، جانے نہیں دے۔ کہا ہمیں بھی جانے سے روکا ہے؟ کہا ہاں، سب کو روکا ہے۔ یہ کہہ کر مڑ گئے۔ جیسے ہی مڑے، رسول خدا کی آواز آئی، ام سلمہ، یہ حسین ہے۔ کہتے ہیں بی بی پیچھے گئی، کہا نانا بلا رہے ہیں۔ کہا نہیں، آپ نے تو کہا تھا نانا کسی سے نہیں، آپ کسی میں نہیں ہے۔ اٹھایا، کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد، بس ایک جملہ، تھوڑی دیر بعد رونے کی آوازیں آئیں۔ بی بی نے کہا مجھے اجازت ہے؟ کہاں آئے، دیکھا کہ امام حسین رسول کے سینے پہ سو رہے، لیٹے ہوئے ہیں۔ رسول خدا گریہ کر رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ کہا یہ آپ کو بہت پیارا ہے نا؟ ہاں، آئیے دیکھیے۔ کہا مجھے دشت کربلا دکھایا گیا، اس واقعے کو دکھایا گیا۔ کہا ام سلمہ، یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، دیکھتی رہنا، جب تک یہ مٹی مٹی رہے حسین زندہ رہے گا۔ جس دن یہ خون میں بدل جائے، بس سمجھ لینا حسین دنیا سے چلا گیا۔ جب آخری وقت میں امام حسین آئے، کہا نانی اجازت ہے؟ کہا کہاں؟ کہا عراق جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا عراق مت جانا، نانا نے کہا تھا آپ کے کہ آپ وہاں مارے جائیں۔ کہا تقدیر بس یہی ہے۔ بس یہی ہوا کہ اس خاتون نے 10 محرم کو دیکھا کہ وہ مٹی خون میں بدل گئی۔ رسول کا نواسا عشر عاشورہ کے اندر خون میں لت پت ہوا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ان کے ناصروں میں مددگار فرما، دشمنان اسلام کو نیست اور نابود فرما، شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، مجلس ماتم جلوس جہاں جہاں رہے ان کی حفاظت فرما۔ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔
عالم اسلام کو متحد ہو کر فلسطین کی حمایت کی توفیق عطا فرما، انقلاب اسلامی کو، آیت اللہ خامنائی کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔